بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان پر اسلام کے حوالے سے کچھ عقائد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازمی قرار دیا ہے۔ اگر انسان کا، مسلمان کا ان عقائد پر، ان نظریات پر مکمل یقین نہ ہو تو انسان کی یا مسلمان کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی عبادت کے تقاضے کیا ہیں، ہم نے جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، جس کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، جن کو مختصراً ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، ان کا رٹا لگا لیتے ہیں، لیکن وہ ہیں کیا؟ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ان کے بغیر جب تک انسان کا عقیدہ مکمل نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، انسان کی کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ رد کر دی جاتی ہیں کہ جب ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان مکمل ہوتا ہے عقیدے اور نظریے کی وجہ سے، ایمان مکمل ہوتا ہے عقیدے اور نظریے کی بیس پر۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد دیکھیں گے کہ جن پر ایمان رکھنا، جن پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان میں کسی ایک کے اندر ہلکی سی خامی یا ہلکا سا شک بھی پیدا ہو جائے تو انسان دار اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ناظرین وہ چیز ہے کہ جب عقیدے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پھر مسلک نہیں بنتے۔ ایک اسلام کا دائرہ ہے یا ایک اسلام کی باؤنڈری ہے، جب انسان کا عقیدے کے اندر اختلاف پیدا ہوگا تو پھر وہ کسی دوسرے مسلک میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلام سے نکل کے دائرہ کفر میں چلا جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ہم ان عقائد کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مسلمان کے کیا کیا عقیدہ ہونے چاہیے۔ جو سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یعنی عقیدہ توحید، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب کوئی شریک نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اور پھر وہ کس چیز میں لا شریک ہے؟ اپنی صفات میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات بھی ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ علیم ہے، وہ رعوف ہے، وہ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات بھی ہیں وہ اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ یہ ممکنات میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کا کچھ حصہ یا وہ صفات کسی اور کو بھی عطا کی ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رؤوف بھی فرمایا اور رحیم بھی فرمایا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت رؤوفی اور صفت رحیمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں ہے، جس کا ایک بنیادی فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کی، ان کی کوئی شراکت نہیں ہے، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات یا تمام انسانوں کی تمام صفات یا مخلوق کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب سے بلند آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام صفات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، وہ حضور کی ذاتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سوئی کے ناکے کے برابر بھی کسی شے کی کسی صفت کو اس کی ذات مانے یا اس کی ذاتی مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نہ مانے، اسے لامحدود مانے، تو وہ اس عقیدے کے تحت وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اگرچہ وہ صفات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی کیوں نہ ہو، ان کے الگ تقاضے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم انبیاء کے باب میں ذکر کریں گے۔ دوسری چیز، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں لا شریک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم دینے میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا حکم تمام انسانوں پر لازم ہے۔ جس نے مان لیا وہ مسلمان ہو گئے، پہلے ادوار میں جس نے مان لیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے، انبیاء کے پیروکار ہوتے رہے، جس نے نہیں مانا وہ کافر ہوتے رہے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں لا شریک ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اختیار بعض اوقات انسانوں کو بھی دے دیتا ہے، انبیاء کو بھی دے دیتا ہے۔ جیسے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شارع بنایا، اور ہم بہت سی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دیا اور وہ لاگو ہوا اور وہ شریعت میں آج تک نافذ ہے۔ لیکن بیسیکلی بنیادی طور پر حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، شارعین کو عطا کی، انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا کی۔ اور پھر اپنے اسماء میں اللہ تبارک و تعالیٰ واحد و یکتا ہے، یعنی کہ جو اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، خاص طور پر اللہ، اسم جلالت اور باقی جتنے صفاتی نام ہیں وہ ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیے یا ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان اسماء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، جتنی کائنات ہے، وہ یہ زمین ہو، ہمارا سولر سسٹم ہو، ہماری کہکشاں ہو، یا ہم بلیک ہولز کو کراس کر کے دنیا کی کسی اور کہکشاں میں چلے جائیں، جتنی کائنات ہے وہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا واجب الوجود میں ہے۔ واجب الوجود یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ قدرت میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر ہو۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، یہ جتنی ہم نے اب تک ذکر کی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ ہیں۔ جس کی ایک، جیسے اگر ہم مثال سے سمجھیں تو ایک پھول ہے، اس پھول کی خوشبو ہوتی ہے، تو ہم اس خوشبو کو پھول نہیں کہہ سکتے، اور وہ پھول خوشبو سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں جو ہم نے ذکر کی، جو آگے ذکر کریں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے عطا نہیں کی، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے الگ ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، جیسے ہم نے فرمایا واجب الوجود ہے۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عدم محال ہے، یعنی کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہو، کوئی مٹی کا ایک ذرہ یا ایک نقطہ کوئی ایسا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احاطہ قدرت سے باہر ہو۔ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے، وہ عدم محال ہے اور قدیم ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ تلک ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا یا فنائیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور خالق کائنات کی ذات اور صفات کے علاوہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، یا کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، وہ قدیم نہیں ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہ کبھی اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کو بنایا ہے۔ یہی معنی ازلی کے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، وہ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، کائنات میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، کائنات ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، جگہ ختم ہو جائے گی، مکان لا مکان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو انتہا نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، اور اسی کو ابدی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تلک رہے گا، اور وہی اس چیز کا مستحق ہے، یہ اس کی ذات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا مستحق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے، کائنات میں کسی اور شے کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، یا انبیاء کے امام آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، کوئی شخص بھی، کوئی نقطہ بر کام بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبادت کی نظر سے کرے گا تو وہ شرک ٹھہرے گا۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی شے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہو، وہی معبود ہے، وہی الہ ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام کائنات، وہ تمام انسان، تمام جن، تمام فرشتے، تمام انبیاء، امام الانبیاء، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تمام مقام و منزلت، تمام صفات، تمام مقام، تمام رفعتیں، تمام شانیں اگر کسی کو ملی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ کسی کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، کسی کی کوئی ذاتی شان نہیں ہے،
کسی کی کوئی ذاتی حمد نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اب ایک اہم نکتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے۔ انسان کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا مکمل ادراک کر سکے۔ انسانی عقل تو آج اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، جب ہم زمین سے نکل چکے ہیں، جب ہم خلا میں ایک اسٹیشن بنا چکے ہیں، ہم کائنات میں سفر کر رہے ہیں، ہم خلاؤں میں سفر کر رہے ہیں، ہم بلیک ہولز کی طرف جا رہے ہیں، ہم دیگر سیاروں کی طرف جا رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کائنات کا، جس کو ہم اپنی خود بین، اپنی دور بینوں کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کا بھی ادراک کر سکیں، چاہے کہ ان کے بنانے والوں، اس کے بنانے والوں کا ادراک ہو۔ تو عقلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک یا اس کو پہچاننا یہ ناممکن ہے۔ بس جتنا اس نے ہمیں اپنا تعارف دیا، ہم اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا ادراک، ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔